اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کا بیان کریں تو یاد رکھیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال خلق عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے کمال خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا مثل پیدا نہیں فرمایا۔ کہا جاتا ہے نا کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثل محمد کا کبھی پیدا نہیں فرمایا اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی پیدا نہیں فرمائے گا۔ جن بزرگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرمایا، انہوں نے اگرچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کے بیان میں حسب طاقت بشری ناظرین یوں سمجھ لیں کہ جس طرح انہوں نے دیکھا، ملاحظہ کیا، جس طرح سمجھا، اس سے کام لیا، مگر ناظرین یاد رکھیں کہ انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ کا یا آپ علیہ السلام کی صفات کا ادراک کر لیا ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات کی صرف ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور حقیقت وصف کے ادراک سے عاجز رہ گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ صورت اور وصف کو پیش کر سکتے ہیں، نہ اس کی حقیقت کو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح دیکھا اس طرح بیان کیا، لیکن حقیقی وصف کیا ہے، حقیقی اوصاف کیا ہے، حقیقی حسن و جمال کیا ہے، اس کی ایک جھلک کا بھی انہوں نے ادراک نہیں کیا۔ جسے کہا جاتا ہے انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ فرمایا کہ انہوں نے صرف صورت دکھائی ہے تیری صفات کی لوگوں کو، جیسے پانی صورت دکھاتا ہے ستاروں کی۔ جس طرح پانی میں ستارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو بس اتنا انہوں نے دیکھا اور بیان کر دیا، لیکن یاد رکھیں کہ پانی میں جو ستاروں کی جھلک نظر آ رہی ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ تو ان کا عکس ہے، ان کی ایک جھلک کا عکس ہے، لیکن اصل کیا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات کو، حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مکمل اس کا ادراک نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسے امام قرطبی نے کتاب الصلاح میں کسی عارف کا کیا اچھا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک جگہ روایت پڑھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرا حسن و جمال جو ہے وہ فرمایا کہ جمالی مستور عن اعین الناس، کہ میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے چھپایا گیا ہے، اگر یہ ظاہر کر دیا جاتا تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر
عورتیں تاب نہ لا سکیں، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، تو اس سے زیادہ لوگ کرتے اگر میرا حسن و جمال لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64 ہے جو کہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ اسے نبغی پڑھیں گے، وف کی صورت میں نبغ پڑھا جائے گا، غین کے سکون کے ساتھ آواز آئے گی، اور قاف اس کا معنی ہے قیل علیہ الوقف، یعنی وقف نہ کرنا بہتر ہے، کر لیا جائے تو بہرحال قول موجود ہے، ایک ضعیف قول موجود ہے۔ صاد لام یا یہ وصل کی شارٹ فارم ہے، تو اب دونوں کو ملا کر ناظرین نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ قصصاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قصصا پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 64 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 64 یعنی 64 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، ذالک دوسرا، ما تیسرا، کننا چوتھا، نبغی پانچواں، فا چھٹا، ارتدا ساتواں، علا آٹھواں، آثاری نواں، ہما 10واں، قصصا 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ذالک، ذالک میں ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ قال ذالک ما کننا، قال ذلك ما كنا نبغي، یہاں رکیں گے تو نبغ پڑھا جائے گا۔ فا ارتدا، ارتدا، اب یہاں فا پر زبر ہے، اس سے ارتدا کی را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اب ناظرین را ساکن ما قبل فا پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فرتدا، دال مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فرتد علی، لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آثاری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، ہما علیحدہ ہے، آثار علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ آثارہما قصصاً، یہاں وقف کریں گے تو قصصا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على
آثارہما قصصا. یہ آیت نمبر ناظرین 64 ہے. اعراب لگاتے ہیں. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارہما قصصا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم آج کی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 64 وہ ہم لکھ چکے ہیں. اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ پہلا اسم جو ہے وہ کون سا ہے. پہلا اسم ہے ذالک. پہلا اسم ہے ذالک. اچھا، اس کے بعد دوسرا اسم ہے ما. دوسرا اسم ہے ما. اور تیسرا جو اسم ہے آثاری. چوتھا ہے ہما. پانچواں قصصا. تو کل 5 اسماء ہیں. پہلا اسم ذالک، دوسرا اسم ہے ما، تیسرا ہے آثاری، چوتھا ہے ہما، پانچواں ہے قصصا. ناظرین یہ 5 اسماء ہیں. اور اب آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کون سے ہیں اور کتنے ہیں. تو پہلا فعل ہے قولا، دوسرا ہے کننا، تیسرا ہے نبغی، چوتھا ہے ارتدا. تو 4 افعال ہیں. قولا، کننا، نبغی، اور چوتھا ہے فرتدا بلکہ ارتدا. تو 4 افعال آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے فا، اور دوسرا ہے علا. فا اور علا. پانچ اسماء، 4 افعال اور 2 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہوئے. گیارہ کلمات ہو گئے. اب آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ سب سے پہلے اسماء کی جانب چلتے ہیں اور اسماء کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. تو پہلا اسم کون سا ہے؟ پہلا اسم ذالک. ذالک اسم اشارہ ہے. عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اس اسم کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں ناظرین کہ اگر زیادہ ہوں تو اسماء اشارہ کہتے ہیں اور ایک ہو تو اسم اشارہ کہا جاتا ہے. اچھا جی، ذالک یہ واحد مذکر بعید کے لیے یعنی دور کے لیے ہے. واحد مذکر بعید کے لیے. اور ھذا واحد مذکر قریب کے لیے آتا. تو ذالک کا معنی کیا ہوگا؟ ذالک رجل، وہ آدمی ہے. اور واحد مؤنث بعید کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے، تل کا. اچھا، ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی عظیم شے ہو، قریب ہو، تو اس کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے
ذالکا استعمال ہوتا ہے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب تو ہمارے سامنے ہے لیکن کہتے ہیں یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد ما، یہ اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جو جسے، یعنی ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آثار. آثار جمع ہے اثر کی. اثر کہتے ہیں نشان قدم، آثار جمع ہے، اس کا معنی ہے نشانات قدم. نشانات قدم. ناظرین ہم کیا کہتے ہیں، فلاں چیز کا فلاں پر اثر ہے، ٹھیک ہے نا، یار تمہاری عادات کا اثر فلاں پر بھی ہے. اچھا اسی طریقے سے اور معنی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آثار قدیمہ عام طور پر کہا جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں بادل ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار آثار نظر آ رہے ہیں کہ بارش ہوگی، کیونکہ بادل پیش خیمہ ہوتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اب جو نشانات قدم، یعنی قدم کے نشانوں کو دیکھ کر پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی سفر پر گیا ہے تو قدم کے نشان ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے پیچھے کچھ ایسے ایکسپرٹ ہوتے تھے جو قدموں کے نشانات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان کو پا لیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ اثر اور آثار یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اثر اور آثار. ہما جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہما ہما دونوں کی شکلوں میں ہوگی، دونوں شکلوں میں ہوگی، اور منفصل ہوگی تو ہما کی شکل میں ہوگی. ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں. اچھا قصصا. قصصا کا معنی کیا ہے؟ قصصا کا معنی یہاں پر ہے دیکھتے ہوئے. قصصا دیکھتے ہوئے. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. قال یقول قول. قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کننا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم تھے یا ہم ہیں. اچھا کننا جو ہے یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں نبغی. اصل میں تھا نبغی ناظرین فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی کہ ہم چاہتے ہیں یا ہم چاہیں گے، لیکن یہاں پر ناظرین پیچھے سے اس کا لنک ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر نبغی میں یا جو ہے وہ حذف ہوا اور یہ نبغی ہوا، یعنی جو ہے وہ یا کو حذف کیا گیا ہے اور نبغی ہوا. تو نبغی کا معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ نبغی کا معنی یہاں پر ہوگا کننا نبغی، یہ ملا کر ہوگا ہم چاہتے. اچھا میں ایک بات اور بھی کہوں کہ یہاں پر جو کننا ہے یہ فعل ناقص میں سے نہیں ہے بلکہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے. عام طور پر یہ کانا فعل ناقص ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے. تو فعل مضارع پر جب یہ داخل ہوتا ہے نا تو جو مضارع کا صیغہ ہو وہی یہ صیغہ ہوتا ہے کننا نبغی. زمانہ الگ ہو سکتا ہے لیکن صیغہ ایک ہی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے. تو کننا نبغی کا معنی کیا ہوگا؟ ہم چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے. اس کے بعد آ جائیے ارتدا. ارتدا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دونوں لوٹے، وہ دونوں لوٹے. ارتدا یرتدو ارتداد. ارتداد کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. اور یہاں پر ناظرین اسی سے آتا ہے مرتد. مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام میں ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کو اختیار کر لے اسے مرتد کہتے ہیں، اور اس عمل کو ارتداد کہا جاتا ہے. اب آئیے چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر، پر اوپر. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قولا.
ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا، میم الف زبر ما، کاف نون پیش کن، نون الف زبر نا، کننا، نون با زبر نب، غین سے غی، نبغی، با ساکن ہوگا لیکن یہاں قلقلہ ہوگا تو نبغی، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ فا را زبر فر، تا دال زبر تد، دال الف زبر دا، فرتدا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، حمزہ کھڑا زبر آ، ثا الف زبر ثا، را زیر ری، ہا زیر ہی، میم الف زبر ما، علا آثارہما، قاف زبر قا، سین صاد زبر صا، صاد دو زبر سن، قصصن، یہاں وقف کریں گے تو قصصا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کے لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال فرمایا، ذالک یہی ہے، ما وہ جو، کننا نبغی ہم چاہتے تھے۔ قال فرمایا، کس نے فرمایا؟ یہاں پر نسبت موسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے۔ کننا نبغی ہم چاہتے تھے، فاپس، ارتدا دونوں لوٹے، علا اوپر، آثاری نشانات قدم، ہما اپنے، قصصا دیکھتے ہوئے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے۔ انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم آپ کی طرف آئیں گے تفسیر کے ساتھ، اور تفسیر جو ہے وہ ناظرین ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تو یہ تفسیر جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 62 سے 64 تک ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اچھا، آیت نمبر جو 62 تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آگے بڑھ گئے، یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ تھے، آگے بڑھ گئے، تو پھر جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور ظاہر ہے کہ رات کے حصے میں چلتے رہے، اور صبح کے وقت کھانے کی طلب محسوس ہوئی، تو اپنے خادم سے کہا کہ بھائی ناشتہ لاؤ، اور ہمیں کافی تھکاوٹ پہنچ چکی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ آیت نمبر 63 میں انہوں نے کہا کہ بھلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بلا دیا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ اب ناظرین، یہ جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بھولنے کی نسبت ہے، وما انسانی ہو، یہاں پر
بھولنے کی نسبت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آیت نمبر 61 میں نسیا حوتہما، یہاں پر بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے کہ وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، نہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، اور یہاں پر بھی بھولنے کی نسبت ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ صرف حضرت یوشع بن نون مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے تھے، اور قرآن مجید میں ہے کہ دونوں بھول گئے تھے، پہلے نسبت تھی دونوں کی، اور یہاں پر وما انسانیہ الا الشیطان، یہاں یوشع بن نون کی طرف نسبت ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے، اور دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت اس لیے کی کہ یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصاحب تھے، یعنی ساتھی تھے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22، ان دونوں پانیوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی کھاری اور شیریں دونوں پانیوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ حالانکہ موتی اور مونگے صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں، لیکن چونکہ دریاؤں کا شیریں پانی بھی سمندر میں جا گرتا ہے، اس لیے دونوں کی طرف نسبت کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہیں صرف اس بات کا پابند کر رہا ہوں، جب یہ مچھلی تم سے جدا ہو تو تم مجھے بتا دینا۔ ابن جریج نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے، تو وہ مچھلی مضطرب ہو کر اس ٹوکری سے نکل گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دل میں کہا کہ میں ابھی ان کو بیدار نہیں کرتا، جب بیدار ہوں گے تو میں ان کو بتا دوں گا، اور پھر وہ بتانا بھول گئے، اور مچھلی مضطرب ہو کر ٹوکری سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بہنے کو روک لیا، اور مچھلی اس میں اس طرح نشان بناتی ہوئی چلی گئی جس طرح پتھر میں نشانات ہوتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اس چٹان سے آگے روانہ ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور ان کو اسی وقت تھکاوٹ ہوئی تھی جب وہ اس چٹان سے روانہ ہوئے تھے۔ تب یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ بلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ ظاہر ہے کہ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ جی نسبت تو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، یوشع بن نون علیہ السلام ہو، دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام کا جو نبوت کا سلسلہ وہ بعد میں ہوا، تو دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس وقت وہ خادم تھے یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو یاد رکھیں کہ اگر یہاں پر نسبت ہے بھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت ان کو بلا دیا، وہ اللہ تعالیٰ جانے، اور وہ خالق و مالک ہے۔ لیکن عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں یا رسول اعظام علیہ السلام ہوتے ہیں، تو ناظرین یہ ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، تو بھولنا بھی ایک عیب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں حکمت کے تحت جو ہے وہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے بھلا دیا تاکہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہم تک پہنچے، اور یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز ہمیں اور بھی ملتی ہے، سفر میں زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، او بھائی اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کوئی کہے نا کہ بھئی ہم سفر پر جا رہے ہیں، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، گو کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ سفر ہمارا 2 دن کا ہے تو ہم 10 دنوں کا سامان لے لیں، 20 دنوں کا سامان لے لیں، جتنا سفر ہے اتنا سامان صحیح لگتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کہا جائے بھئی سامان لے لیں، کچھ لے لیں، کپڑے وغیرہ لے لیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا، بھائی ہم نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر، تو یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سفر میں زیادہ راہ لے کر جانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوران سفر ناشتہ طلب کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ جب سفر میں جائے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جائے، اور اس میں ان جاہلین کا رد ہے جو سفر میں کھانے پینے کی چیزوں کو ساتھ لے جانا توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کا گمان یہ کہ کسی چیز کو ساتھ نہ لے جانا یہی اللہ عز و جل پر توکل ہے۔ اور دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور
اولو العزم نبی ہیں اور اس کے کلیم ہیں، اور انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ زاد راہ لیا، حالانکہ انہیں ان سے اور ان سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ، ایک نبی سے زیادہ کون توکل کرنے والا ہوگا؟ تو کوئی اگر جاہل یہ کہے کہ نہیں سفر میں کچھ ساتھ لے کر نہ جائیں، یہ ہمارا توکل ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اور ناظرین، جو سفر میں ساتھ کچھ لے کر جانا اپنی ضروریات کے تحت، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسا کرنا چاہیے تھا کہ مثال کے طور پر کوئی ساتھ نہ لے کر جائے اور بعد میں مانگتا پھرے، تو یہ مانگنا اچھی بات ہے، اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے جیسے یمن سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتے تھے، جب مکہ مکرمہ آتے تو پھر لوگوں سے مانگا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور فرمایا کہ زاد راہ ساتھ لے جایا کرو۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوکل ہیں، ہم توکل کرنے والے ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ ساتھ لے جایا کرو۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، اسباب پر نہیں ہوگا، اور بہترین جو زاد راہ ہے فرمایا کہ وہ تقوی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسے اہل یمن حج کرتے تھے، زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، جب مکے میں آتے تو لوگوں سے سوالات کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کا جو خرچ ہے وہ ساتھ لو، بہترین سفر خرچ سوال سے بچنا ہے۔ یہاں تقوی سے مراد سوال سے بچنا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی راتوں کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ آتے، اور جب دوبارہ جاتے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں، دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ تو اس لیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کے خلاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ہم لے کر جائیں، یا دنیا میں رہنا ہمیں کتنا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم دن رات دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ لیکن ضروریات کے تحت کوئی چیز اختیار کرنا یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ اونٹ کی رسی باندھو اور اس کے بعد توکل کرو۔ یہ نہیں کہ ان کو کھلا چھوڑ دو، سواری کو آپ لوک نہ لگائیں اور کہیں کہ ہاں کھڑی ہوئی ہے اللہ پر توکل ہے، تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ سواری کو لوک لگانا اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا یہ عین مطابق ہے، یعنی اسباب اختیار ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے آپ کا تعلق ہو، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تانتلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم قال ذلك یہ میں صحیح کرا رہا ہوں آپ کو، فارتد على آثارهما قصصا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ حجاز سمندری سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على على آثارهما قصصا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما۔ بیٹا آپ غلطی کر رہی ہو، فارتدا اس کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے۔ فارتد على آثارهما قصصا۔ فارتدا، یہ ارتدا میں جو آخر میں دال الف زبر دا ہے نا،
اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔